دوا پڑھتے ہوئے بیماری کا دماغ میں آ جانا بڑا آسان رستہ ہے، انسان سمجھتے ہاں سمجھ آ گئی۔ جب خالی مریض آئے اور بیماریاں بتائے تو پھر دوا کون سی آئے گی، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ وہاں جا کے ہومیوپیتھی کی عقل ماری جاتی ہے، پھر نہ جاتا ہے اور اچھا بڑا ہاں مجھے پتہ لگ گیا اس دوا کے ساتھ یہ بیماریاں منسلک ہیں۔ اور جب بیمار آتا ہے اپنی بیماریاں بتائیں تو ایک تو بیان ہی اس نے کتاب پڑھ کے نہیں بتائی ہوتی، کچھ بیماری کو ادھر نکل جاتی ہے کہ ادھر نکل جاتی ہے، اور ہر دوا کی پوری علامتیں بھی اس میں نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر ایسی علامتیں ہیں جو 5 6 7 دواؤں میں آپ کو یاد آنے لگ جاتی ہیں، یا پھر کچھ بھی نہیں یاد آتا۔ آدمی کہتا ہے ہاں یہ ہے تو صحیح بیماری، مجھے پتہ کچھ تھی کہاں پڑی تھی۔ اس لیے بہت ہی اہم بات یہ ہے دونوں طرف کے رستے کو انسان جاری کرے۔ ایک ہوتا ہے جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے بات کی، سمجھتا ہے مجھے یاد آ گیا۔ ایک امتحان میں جب سوال ہوتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کچھ یاد نہیں رہا۔ تو دونوں طرف کا رستہ سوچ سوچ کر بار بار آزمانا چاہیے۔ یعنی دوا سے بیماریاں تو پتہ لگ جائیں گی، بیماریوں سے دوا پتہ لگے گی کہ نہیں، اور اگر پتہ کرنا ہے تو کون کون سی تفریقی علامتیں ہیں ان پر عبور، اور جو غیر معمولی بعض ادائیں بعض بیماریوں میں ہیں ان پر عبور۔ اس طرح آپ کو امکان ہے کہ کچھ سدھ بدھ کے ساتھ ہومیوپیتھی کی توفیق ملے گی، ورنہ تو پھر کنفیوژن ہے۔ اور ریپرٹری کے ذریعے دیکھ کر بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اکثر تو ریپرٹری ہر علامت کی دفعہ آپ کو 15 20 دوائیاں اور بتاتی ہے، اور دوسری علامت پہ پھر 15 20 اور دوائیں، پھر تیسری علامت پہ 15 20 اور دوائیں، ان میں سے بعض اکٹھی بعض الگ الگ، اور آخر پر جب لسٹ 50 100 تک پہنچ جائے پھر یہ معلوم کرنا کہ اصل ہے کیا، یہ بہت مشکل کام ہے، کلینکل ہے اصل سب سے زیادہ تجربہ۔ ایسی علامت جو آپ کو ایک دفعہ صحیح مرض کی تشخیص کی طرف لے جائے اور دوائی کے ساتھ اس کو جوڑ لیں، وہ جب بار بار سامنے آتی ہے تو آپ کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر یہ دوا مفید رہے گی، ورنہ سب کوششیں اور دماغ میں کنفیوژن پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔